زبور 138۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاک سار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں، تو مجھے تازہ دم کرے گا۔ تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ آمین۔ زبور 139۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ تو میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریر کو قتل کرے، اس لیے اے خونخوارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا؟ اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ آمین۔ زبور 140۔ اے خداوند، مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے۔ اے خداوند، مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں۔ میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند، میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ اے خداوند، شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبوں کو انجام نہ دے،
تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں اور ایسے گھڑوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تند خو آدمی کو رگید کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملہ کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے۔ آمین۔ زبور 141۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ میرا سر اس سے انکار نہ کرے گا، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں، اور وہ میری باتیں سنیں گے، کیونکہ یہ شیریں ہیں۔ جیسے کوئی ہل چلا کر زمین کو توڑتا ہے، ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے منہ پر بکھری پڑی ہیں۔ کیونکہ اے مالک خداوند، میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے۔ میری جان کو بے کس نہ چھوڑ، مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے، اور بد کرداروں کے دام سے بچا۔ شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں اور میں سلامت بچ نکلوں۔ آمین۔ زبور 142۔ میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں۔ میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی، تو میری راہ سے واقف تھا۔ جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بخرا۔ میری فریاد پر توجہ کر، کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں۔ میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش، کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں۔ میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں۔ صادق میرے گرد جمع ہوں گے، کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا۔ آمین۔